السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہ دینے پر قرآن شریف میں بہت سخت وعیدیں نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ نہ دینے والا سب سے پہلے جہنم میں بھی ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص تونگر ہے، یعنی مالدار ہے، کہ اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے۔ ایسا شخص جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ سامعین کرام، زکوٰۃ نہ دینے کی بہت سی وعیدیں ہیں، بہت ہی سخت عذاب ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، بہت سے مسلمان ہیں جو نماز بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، مگر مال و دولت کے لالچ نے انہیں اندھا کر رکھا ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور اگر زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں تو آدھا یا اس سے بھی کم۔ جب تک زکوٰۃ مکمل نہ نکالی جائے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ بے شک نماز کی پابندی بڑی سعادت کی چیز ہے، مگر زکوٰۃ بھی آپ پر فرض ہے، اس لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ ابھی آپ نے حدیث شریف سنی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہ ادا کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بس ہم پر فرض ہے کہ پورے مال کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ سامعین کرام، زکوٰۃ نہ دینے والے کا ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ پیش ہے، سماعت فرمائیں۔ دور نبوت میں ثعلبہ بن ابی حاطب نے زکوٰۃ نہیں دیا تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ سامعین کرام، ہمارے غیب داں نبی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ تھوڑے مال پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا آسان ہے، اور زیادہ مال پر شکر ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ واپس چلا گیا، مگر مال و دولت کی محبت نے اسے پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے پر مجبور کیا، اور ثعلبہ دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے مجھے مالدار بنا دے۔ اور ثعلبہ کہنے لگا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ مجھے مال و دولت سے نوازے گا تو میں اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے حبیب، امت کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت کو دعا کے لیے اٹھائے اور ثعلبہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، ثعلبہ کو مال عطا کر۔ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ثعلبہ کے حق میں قبول ہو چکی تھی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ثعلبہ نے کچھ بکریاں خریدیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان تو دیکھیے، وہ بکریاں کیڑوں کی طرح بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ اتنی بڑھ گئیں کہ مدینہ منورہ میں جگہ تنگ ہونے لگی۔ تو ثعلبہ اپنی بکریوں کو لے کر مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا اور وہیں بکریوں کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا۔ سامعین کرام، پہلے وہ وقت تھا کہ پہلے ثعلبہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھتا تھا، اور جب مال بڑھنے لگا تو اب صرف ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے آ کر پڑھتا، اور مال جب بڑھ گیا، دنیا نے ثعلبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو 5 وقت کی نماز جماعت تو چھوٹنے ہی لگی۔ اب ایسا وقت آ گیا کہ نماز جمعہ کے لیے بھی اس مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتا تھا۔ مال و زر کی محبت نے ثعلبہ کو مسجد اور نماز با جماعت سے دور کیا، حتیٰ کہ جمعہ بھی چھوٹنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ثعلبہ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا اور جمعہ بھی چھوڑ دیا ہے، تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام
سے دریافت فرمایا کہ ثعلبہ بن حاتب کا کیا حال ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ کا مال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے کی جگہ کم پڑ گئی ہے، اس لیے وہ مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے۔ سامعین کرام، اب ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مالداروں کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے عاملین بیرونی علاقوں کے امراء اور مالداروں کے پاس پہنچے اور حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا تو ان مالداروں اور امیروں نے اپنے مال کی زکوٰۃ و صدقات کو مدینہ شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ فرما دیا، لیکن زکوٰۃ کے وصول کرنے والے جب ثعلبہ بن حاتب کے پاس گئے تو وہ یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ ٹیکس ہے، جاؤ فرصت کے وقت میں سوچوں گا اور پھر زکوٰۃ ادا کروں گا۔ محسنین زکوٰۃ ثعلبہ کا یہ جواب سن کر دربار رسالت میں واپس آ گئے۔ ابھی انہوں نے ثعلبہ کا کوئی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ افسوس ہے، اے ثعلبہ افسوس ہے کہ تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور جب محسنین اور عاملین نے ثعلبہ کا جواب بارگاہ نبوت میں پیش کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی افسوس ظاہر فرمایا۔ اسی وقت اللہ تعالی نے اس آیت کا نزول فرمایا اور یہ آیت ثعلبہ کے حق میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اس آیت مقدسہ میں ثعلبہ کے بخل اور اعتراض کی مذمت کی گئی ہے۔ ثعلبہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر آیت کو نازل فرمایا ہے تو ثعلبہ گھبرایا اور کہنے لگا کہ لوگ مجھے بخیل اور کنجوس کہیں گے۔ بدنامی کے ڈر سے زکوٰۃ کا حساب لگایا اور زکوٰۃ کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا ہوں، میری زکوٰۃ قبول فرما لیجئے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ اپنی زکوٰۃ واپس لے جا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سامعین کرام، یہ جواب سن کر ثعلبہ واپس لوٹ گیا اور اپنے سر پر مٹی ڈالتا گیا۔ ہمارے سرکار ثعلبہ کی زکوٰۃ منظور نہیں فرمائی۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ثعلبہ نے موقع غنیمت جانا اور زکوٰۃ کا مال لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ جب ہمارے آقا کریم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ثعلبہ ان کے زمانے میں بھی زکوٰۃ کا مال لے کر حاضر ہوا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ یہ فرما کر حضرت عمر نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر ثعلبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مر گیا۔ سامعین کرام، آپ نے سنا اس واقعے میں زکوٰۃ نہ دینے کی کتنی سخت وعیدیں ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے سے ہمارے اور بھی مال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر ڈال دی جاتی ہیں، قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔